السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 117۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ آج ہم آیت نمبر 117 سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو وہی عدم سے وجود میں لایا ہے۔ بدیع کہتے ہیں نیا ایجاد کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، نئی انوکھی چیزیں بنانے والا۔ یعنی بدیع میں معنی کیا آتا ہے؟ بالکل نئی چیز، بالکل نئے سرے سے، جس کی کوئی پہلے مثال موجود نہیں تھی، اس نے اس طرح سے پیدا کیا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے کہا بدیع۔ یہ پیدائش بغیر کسی سابقہ مثال کے ہوئی ہے۔ ایسا کوئی آسمان اور زمین کا نمونہ یا مثال کائنات کے اندر موجود نہیں تھی، ایسا کوئی نقشہ موجود نہیں تھا۔ اللہ نے بغیر کسی مثال اور نقشے کے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ اللہ نے نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے کاپی کیا، بلکہ اللہ اپنی صفات کی تخلیق کے معاملے میں بے مثال ہے۔ کمال ہے اس کی تخلیقات، اس کی تخلیق عجائب میں سے آتی ہے، عجوبے ہیں۔ بدیع بالکل نئے سرے سے اس نے پیدا کیا۔ اور وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بنانے کا، کسی کام کو کرنے کا، تو وہ اس کے لیے کسی انسان، کسی قوم، کسی چیز کا، کسی وسیلے کا، کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ بس کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے، ہو جا، اور وہ بات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو چاہتا ہے اپنے ایک ارادے سے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چیز پیدا کرنے میں اس کو کون سا لفظ درکار ہوتا ہے؟ صرف ارادہ، لفظ بھی نہیں، ارادہ، کن، فیصلہ ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ آیت کیا لیسن دے رہی ہے؟ کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جس ہستی کے ہم ماننے والے ہیں، جس ہستی اللہ کا ہم نام لینے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہے۔ وہ ہستی ہم عام انسانوں کی طرح معاملہ نہیں کرتی۔ ہمیں تو ایک ایک چیز کے لیے بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، تب جا کر ہم کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہماری کامیابیاں، ہماری کوششیں ناکامیوں میں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ کی کوئی کوشش ناکام نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی کوشش خالی نہیں جاتی۔ بس وہ تو ارادہ کرتا ہے اور ان کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو جب اس نے کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانے کا ارادہ کیا، تو اس نے کن کہا اور وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا آسمان اور زمین کی پیدائش کا۔ آج کی جو سائنٹیفکلی اگر ہم اس کے اندر چیزیں لے کر آئیں، فیکٹس لے کر آئیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین بھی بڑی پرانی، اس کو تھوڑا بننے میں بھی ٹائم لگا۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائے، تو 6 دن ہمارے 6 دن نہیں ہیں، وہ اللہ کے 6 ایام ہیں۔ کتنا ٹائم لگا، بس اس نے کن کہہ دیا، بس اس نے پھر اس کو مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چیزیں آٹومیٹکلی اپنی اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہونا شروع ہو گئی، فکس ہونا شروع ہو گئی۔ تو ہم نے سبق یہی ہے اللہ پہ بھروسے کا۔ اللہ ہمیں بھروسہ کرنے والا بنائے، آمین۔ آیت نمبر 118۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا، بریکٹ میں آئے گی یہ بات، جو بریکٹ کلوز، مشرکین جن کے پاس علم نہیں ہے، لا یعلمون، علم نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے لا یعلمون تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مراد کیا ہوتی ہے؟ کتاب کا علم نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیا، اللہ خود ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا کوئی واضح نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی باتیں ان سے پہلے گزرنے والے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسرائیل نہیں ہم بات کر رہے، بنی اسماعیل، کتاب الہی کے علم سے دور، لا یعلمون، علم نہ رکھنے والی قوم بنی اسماعیل۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے اعتراضات کا ذکر، وہ جو ایک متحدہ محاذ انہوں نے اسلام، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا لیا تھا، اس کے تیسرے فریق کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ۔ اب ان کے مطالبات دیکھیں ذرا، کس قدر حماقت والے مطالبات کر رہے ہیں، کتاب سے تو دور ہیں، مطالبات ان کے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ لولا یکلمون اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا۔ او تأتینا آیا، آیا سے مراد کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی فرشتہ ہی کتاب لے آتا تو ہم مان لیتے۔ اب چونکہ نہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، نہ ہم نے کسی فرشتے کو دیکھا، نہ کسی نشانی کو دیکھا، زیادہ اللہ کچھ کرتا، کوئی عذاب کا کوئی چھوٹا موٹا ٹیلر ہی دکھا دیتا ہمارے ماننے کے لیے، یعنی ہمیں بھی تو کوئی پروٹوکول ملتا نا تبھی ہم مانتے، تو یہ کیوں نہ ہوا؟ اللہ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے گزرنے والے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ کون سی باتیں؟ اللہ کو نہ ماننے والی باتیں، جاہل قومیں، لا علم لوگ ایسی ہی باتیں ہر دور میں کرتے چلے آئے ہیں اپنے رسولوں کے ساتھ۔ جس طرح کے تالے ان کے دلوں پہ پڑے ہیں نا، ان مشرکین کی جو بات ہو رہی ہے، ایسے ہی تالے ہر دور کے مشرکین کے دلوں کے اوپر پڑے رہے، ہر دور کے کفار کے دلوں پر پڑے رہے، ہر دور کے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ اصل میں اللہ نے کیا کہا کہ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ ایک سے ہیں مراد ضد میں سارے ایک جیسے ہیں، جہالت میں سارے ایک جیسے ہیں، ہر دھرمی میں بھی یہ سیم ہیں۔ ان کے دل حق کے معاملے میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان کے کان اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے یہ نفسیاتی کیفیت، نفسیاتی حقیقت بیان کی کہ ہر دور کے کفار، مشرکین، ان کی سوچ، ان کی ذہنیت، ان کے عقیدے، ان کے فکر، ان کے نظریات، ان کی فلسفیز ایک جیسی رہی۔ یہ نہیں کہ یہ نئی کوئی فلسفی سامنے آئی ہے، یہ اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کا انکار کر رہے، نہیں، ہر دور میں، ہسٹری کے ہر دور میں، ہر انسان نے، ہر دین کے دشمن نے سیم ایسی ہی باتیں کی۔ وہ دور چاہے ماضی کا ہو، چاہے وہ حال کا ہو، چاہے آنے والے مستقبل کا ہوگا، چاہے وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ایک جیسے انسان، ایک جیسی کیفیات ہے۔ وہ ٹائم پیریڈ میں چاہے 4000 سال کا فرق ہو، 10,000 سال کا فرق ہو، لگتا ہے کہ سب ایک ہی سانچے کے اندر ڈھل کر آئے ہیں انکار کرنے والے لوگ، اس طرح انکار کرتے ہیں، اس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں ہر لحاظ سے واضح کر دی۔ اصل نشانی کس کی ہے؟ دلیل کی۔ اللہ نے بینا الآیات کر دی، کیسے کر دی اللہ نے؟
اپنی نشانیاں واضح کر دی، نشانیاں بکھیر دی. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. ایک نشانیاں قرآن کی نشانیاں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے دلائل ہیں. پھر ان دلائل کے ذریعے اللہ نے کائنات کے اندر نشانیاں بکھیر دی، اپنے ہونے کی، اپنے ایک ہونے کی، اپنے جو لفظ کن ہے اس کی پاور کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی نشانیاں بکھیر دی. لیکن یہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دے گی. کس کو فائدہ دیں گی؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو یقین کرنا چاہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ سب کام ایک اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے، ایک اللہ ہی ان سب کاموں کو کر سکتا ہے. یقین کرنے والے ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ حق پسندی یقیناً ہونی چاہیے، اس کے ساتھ انسان سوالات بھی کرے، سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، نیچرل چیز ہے یہ. پہلے سے نہیں کہہ دینا کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب آتا ہے، ہمیں مزید نہیں سننا. سننے کے لیے اپنے دل کے کانوں کو بند نہیں کرنا، سنیں، حق کو اندر جانے دیں. حق کے بارے میں اللہ سے ایک ہی رویہ، ایک ہی دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی گزار کر جب ہم تیرے حضور پیش ہوں تو پتہ چلے کہ زندگی تو غلط پیٹرن پر گزار کر آئے ہیں، غلط سوچ کے ساتھ گزار کر آئے ہیں، غلط رویوں، غلط اعمال، غلط فکر، غلط خیالات، غلط باتوں کے ساتھ گزار کر آئے ہیں. اصل میں تو کرنا کچھ اور تھا، کر کے کچھ اور آئے ہیں. نہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے قصے بیان ہو رہے ہیں کہ جن کے پاس کتابیں بھی آئی تھیں اور جن کے پاس رسول بھی آئے تھے، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد حق سے جب منہ موڑا، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا ہوئی تو ان کے یہ رویے سامنے آئے کہ اللہ بات کیوں نہیں کرتا، اللہ نشانی کیوں نہیں بھیجتا. ہر دور کے انسان ایسے ہی عذر بہانے کر کر کے حق سے جان چھڑاتے رہے. تو اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ آیات نازل کر دی. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آگے آ جائیے آیت نمبر 119. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ودن بریکٹ، لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ. اے پیغمبر، یہ بریکٹ میں آئے گا. اب آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، انذار کرنے والا بنا کر. اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تم سے ان دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پوچھ نہیں ہوگی. یہ آیت 119 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طریقے کا تسلی آمیز پیغام دے رہی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے نبی، آپ کو کس پوسٹ پہ بھیجا گیا، آپ کو کون سی ڈیوٹیز اسائن کر کے بھیجی گئی، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، آپ کو برحق پیغام دین دے کر بھیجا. یہ نہ صرف کلام برحق ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا اسوہ، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، سب کچھ کیا ہے؟ بالحق. ارسلناک میں صرف قرآن نہیں، آپ کی پوری ذات مبارکہ، آپ کا مشن، آپ کی دعوت، آپ کی ہر چیز حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے. آپ خواہشات کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لے کر آئے، آپ کوئی خیالات یا مفروضے نہیں لے کر آئے کہ بس چیزیں لے آئے ہیں، لا کر آپ نے حوالے کر دی. نہیں، اللہ نے جو آپ کو دین دے کر بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ بالحق، برحق. آپ دنیا میں کسی مالی فائدے کے لیے نہیں لائے گئے، بھیجے گئے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، سونے چاندی کے محلات بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. آپ کا کام اللہ سے حق پا کر، کیونکہ اللہ نے کہا انا ارسلناک بالحق، حق دیا ہم نے آپ کو، حق
دے کر ہم نے روانہ کیا، آپ پر ایک حق پہنچانے کی ذمہ داری ڈال کر ہم نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے منوعن 100% وہ ذمہ داری حق کی، حق پہنچانے کی وہ ذمہ داری لی، اور آپ نے اس حق کو آگے پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ اور یہ جب ذمہ داری آپ نے پوری کی حق کو پہنچانے کی، تو آپ نے کوئی جبر نہیں کیا، کسی کو فورس نہیں کیا، کسی کو پریشرائز نہیں کیا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے، عمدہ اخلاق سے اللہ کا وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیا، دین حق لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس میں حق کیا ہے؟ قرآن، میں نے ابھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سنت ہے، یہ سارے کا سارا حق ہے، یہ پہنچانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، سب سے عظیم سنت ہے، سب سے قیمتی سنت ہے، جس کو آج امت پیچھے بھلا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب حق تو ہم نے دے دیا، حق کا مشن آپ کو سونپ دیا، وہ بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈال دی، آپ کا اب سٹیٹس کیا ہے؟ بشیرم و نذیرہ، اس حق کو لے کر جائیں گے، پیش کریں گے، بشیر بن کر اور نذیر بن کر۔ بشیر، حق کو جو لے لیں گے، سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، حق کو آنکھوں کا سرما سر کا تاج بنائیں گے، آپ انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے۔ جو اس کا انکار کریں گے، پھر آپ ان کو وارن کریں گے، آپ انہیں جہنم کی آیات سنائیں گے، آپ انہیں اللہ کے غضب کی خبر دیں گے، یہ آپ کریں گے۔ حق لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، توحید لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، اپنا اسوہ، اپنا اعلیٰ عمدہ اخلاق لے کر آئے ہیں، اور پھر وہ لا کر بانٹ رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں ان کو خوشیوں کی خبر دے رہے ہیں، اور جو نہیں لے رہے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ بری خبر دے رہے ہیں کہ بھی تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ پہنچا دینا، یہ سٹیٹس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی آپ سے ان دوزخ میں جانے والوں کے حوالے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جو نہیں مان رہے، آپ نے ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسریبل نہیں ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ کوئی اگر ہدایت نہیں لیتا تو وہ اپنا ذمہ دار آپ ہیں۔ اب اگر کوئی آگ میں کودنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے۔ کسی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تو وہ خود مارنے کا ذمہ دار ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا نبی کے فلاں نے کلہاڑی کیوں ماری، فلاں آگ میں کیوں کودا، فلاں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، فلاں جہنم میں کیوں گیا۔ اے نبی ہرگز آپ سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ آپ کا کام صرف کیا تھا؟ حق، اب انا ارسلناک بالحق، حق آ گیا، آپ کا کام تھا بشیر و نذیرہ بتا دینا، پکار لگا دینا، اعلان کر دینا، دروازوں کو کھٹکھٹا کے، بازاروں میں جا کے، محفلوں میں جا کے دلوں پہ دستک دیا، ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کی آپ نے، اور بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے، بڑی نرمی سے، بڑے عمدہ اخلاق سے آپ نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی۔ اب آپ کا کام کسی کے ایمان نہ لانے کے حوالے سے ختم ہو جاتا ہے، بس آپ کا کام وہیں تک ہے، گائیڈ کر دیا گیا۔ جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹریفک والے ہوتے ہیں، اشارے لگے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ رائٹ مڑیں، آپ لیفٹ مڑیں، اگر آپ صحیح مڑ جاتے ہیں اپنی ڈائریکشن آپ نے صحیح لے لی، اگر آپ نے رانگ ٹرن لے لیا آپ کا اپنا قصور، اپنا نقصان۔ یہاں پر بھی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ حدیث ہے اس میں ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے، تو میں تم کو کمر سے پکڑ کر روکنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے جا رہے ہو، یعنی میں تمہیں کمر سے پکڑ کے روک رہی ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم، اپنی امت کے ساتھ محبت، ان کی تڑپ، ان کی لگن، ان کی کوشش کہ وہ آگ کے پاس کھڑے ہیں، لوگ خود گر رہے ہیں، شیطان دھکے دے رہا ہے ان کو، خواہشات نفس ان کو آگ میں لے جا رہی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر سے پکڑ پکڑ کے زبان سے روک رہے ہیں، ہاتھ سے روک رہے ہیں، کوئی نہیں رک رہا، کمر سے پکڑ کے روکنے کی کوشش، مراد یہ کہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ شوق، یہ تڑپ، یہ لگن، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا۔ اپنے ہم اور غم دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری تو دنیا سے دنیا داریاں ہی نہیں ختم ہو کے دیتی، ہماری تو دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی چیزیں ہی ہمارے دماغ سے نہیں ہٹتی۔ ہم اس ہم اور غم کو کیسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس سنت کو کیسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، کیسے اس سنت کو ہم اپنے اندر اپنے مسلمانوں کے اندر زندہ کریں۔ یہ تو بہت دور ہو گیا ہم سے کام۔ آپ نے کہا اور تم زبردستی اس آگ میں گرتے چلے جا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کو قائل کرنا اور ایک ہوتا ہے مائل کرنا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا قائل کرنا کیا ہوتا ہے اور مائل کرنا کیا ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ آرگیومنٹس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں کہ مان جاؤ میری بات، ٹھیک ہے نا؟ اور مائل کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی آپ ایسا خوبصورت عمدہ انداز پریکٹیکلی لے کر آتے ہیں کہ دوسرا آپ کو دیکھ کر یہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے کوئی اسوہ، یہ ہے کوئی عمل، یہ ہے کوئی قرآن فہمی، یہ ہے قرآن کلاس کا ان کے اوپر اثر، مجھے بھی آنا چاہیے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو قائل بہت کرتے ہیں، مائل نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے مائل کرو، مائل کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم۔ ہمارا کام لوگوں کو پہنچانا ہے خوبصورتی کے ساتھ، گن پوائنٹ پہ ان کو بدلنا، گن پوائنٹ پہ ان سے کام کروانا، زبردستی ان کو کہنا اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں ایک حد تک ٹریننگ، جب مائیں اپنے بچوں کی، پیرنٹس بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک حد تک سختی ہوتی ہے، ایک حد تک زبردستی ہوتی ہے، ایک حد تک اس میں بھی حکمت کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اس میں بھی ہم نے نرمی کو نہیں جانے دینا، اور کچھ نہ کچھ سختی بھی ہوگی، یہ نہیں کہ سختی بالکل ہی نہیں ہوگی، لیکن ایک لیول ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک ڈوز دینے کا لیول ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ تھوڑی سی اس لیول کی ہے کہ آپ لوگ ارد گرد موجود ہیں، ان کا ایک سانچہ، ایک دماغ، ایک ذہن بن چکا ہے۔ اب ہم گن پوائنٹ پہ انہیں کہیں کہ اپنا یہ دماغ چینج کرو، اپنا یہ عقیدہ چینج کرو، اپنی یہ فکر چینج کرو، اپنا یہ گیٹ اپ چینج کرو، اپنی یہ سوچ چینج کرو، اب تم نمازوں میں نمازیں پڑھو، اب تم یہ اپنے جو پانچے ہیں ان کو اوپر کرو، اب عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نقاب لو اور پھر تم داڑیاں رکھو، مطلب یہ گن پوائنٹ والا اسلام مراد یہاں پر یہ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے طریقے سے لوگوں کو پہنچانا۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے پیغمبر یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کا طریقہ اختیار نہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا کام مدینہ میں آ کر شروع کیا تو یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے 3 رویے ہو گئے، یعنی 3 گروپس بن گئے یہود اور نصارہ کے۔ پہلا گروپ مخلص اور سنجیدہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنجیدگی سے سنا اور غور و خوض کرنے لگے، اور بہت قریب تھا کہ وہ گروپ ایمان لے آتا، اگرچہ یہ تھوڑے لوگ تھے۔ دوسرا گروپ غیر یقینی کیفیت تھی، ڈاواں ڈول تھے، غور و فکر بھی کر رہے تھے اور تھوڑے شکوک و شبہات بھی تھے، بیچ میں تھے یہ۔ تیسرا گروپ کھلی دشمنی پر اتر آیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، ہم آپ کو آگے آنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو حق پھیلانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو بشیرم و نذیرہ والا رول پلے نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے، انہوں نے ہر ممکن طریقے اختیار کیے۔ اب قرآن میں یہاں پہ جو لفظ آیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، الیہود اور النصارہ، دیکھیں جنرل بات ہوتی ہے نا یہود اور نصارہ تو کامن ناؤن ہوتا، سارے شامل ہوتے، جب ال آتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے the پراپر ناؤن، خاص۔ یہاں ال لگا کر اس تیسرے گروہ کو اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ پہلا گروہ تو آ رہا تھا، آ بھی گیا، دوسرا گروہ بیچ میں تھا، تیسرا گروہ تھا کہ جو اصل دشمن بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں
الیہود اور النصارہ کہہ کر اس تیسرے گروہ کی دشمن گروہ کی بات کی. دونوں پچھلے دو گروہ ہیں ان کو اللہ نے وہ دشمن نہیں قرار دیا جتنا اللہ نے اس کو دشمن قرار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. یعنی ان کی پالیسی کیا ہے کہ یہ مستقل فتنے میں ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا دین اسلام چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کر لیں. یعنی ان کا جو مطالبہ ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تھوڑی سی نہیں ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، دین تبدیل کر لو. اس سے کم پہ تو یہ راضی ہو ہی نہیں رہے، یہ خوش ہوں گے ہی نہیں، لہٰذا انہیں خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کل انا ہدی اللہ هو الہدی، صاف کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ہدایت سے مراد اللہ کا دین، دین اسلام، اصلی اور سچی ہدایت، ہر حال میں قرآن کی طرف آنا اور بلانا، یہی اصل ہدایت ہے، یہی اصل دین ہے، یہی برحق پیغام ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کی طرف خود آنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس تک لوگوں کو بلانا، یہ ہے اصل کرنے والا کام. انا ہدی اللہ هو الہدی. اللہ ہمیں اس کام کی، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے آ جانے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، بعد الذی جاءک من العلم، یعنی علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، تم اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، تم نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا. احواءہم سے مراد ان کے بگڑے ہوئے عقیدے کی پیروی، ان کے دین کی پیروی، ناحق مذہبی کمپرومائزز. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ناحق کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں ماننی، ان کے راستے پر نہیں چلنا، ان کے طریقے کی طرف نہیں دیکھنا، جبکہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ علم آ گیا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی ان سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ ان کے طریقے کی کوئی پیروی کریں گے، کوئی کمپرومائز کریں گے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایسے خطاب آتا ہے تو یہ خطاب اصل میں امت سے خطاب ہوتا ہے، یہ خطاب اصل میں مخاطبین سے ہوتا ہے، دشمنان سے خطاب ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے علم کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، نبی کو سنا کر کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا. یہ ایک بہت سخت قسم کی وارننگ ہے. اہل ایمان کے لیے کرائٹیریا ہے کہ کسی کی خوشی کے لیے اپنا دین تبدیل نہیں کرنا. آپ سوچیں کہ جب کسی کی خوشی کے لیے اپنا دین تبدیل نہیں کرنا تو اپنے فرقے کیسے ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور فرقوں کو کیسے ہم پھر بدلتے ہیں، فرقوں میں جانا، فرقوں میں آنا، فرقہ بازی، مسلک پرستی، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے چیزیں جو ہے اسلام کے اندر ڈالنی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا گیا. تو جب بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ایسا پیغام ملے تو اصل میں پرزور اور طاقتور لہجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ سبق ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہے کہ یہ فرقے، گروہ، تعصبات یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ریکمینڈڈ نہیں ہے، بالکل نہیں، اللہ نے نہیں پسند کیا. فرقوں کو چھوڑ کر یکسو مسلمان بن جاؤ، یہی اللہ کو ہم بندوں سے مطلوب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا آیت 120 کی روشنی میں پہلے بھی اس موضوع پہ ہم بات کر چکے. اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے نا. تو یہ فتنہ اس زمانے کا ہی فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ آج بھی زندہ ہے. میں آپ کو بتا چکی، میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروہ، میرا مسلک، یہ کیڑا آج بھی موجود ہے جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتا، جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، ہمیں ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنے دیتا، ہمیں ایک نہیں ہونے دیتا. اس نے ہمیں بانٹ دیا، اس نے ہمیں تفرقے میں کاٹ کے رکھ دیا.
اور پھر جو پتہ چلتی ہے ہمیں بات یہاں سے وہ یہ کہ شخصیت پرستی نہیں اختیار کرنی. شخصیت پرستی، میری ٹیچر، میرا لیڈر، میرا فلاں، میرا یہ. ہمارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام. شخصیات سے محبت، شخصیات کا احترام اپنی جگہ پہ بجا، لیکن عقیدت ایسی نہیں کہ شخصیت پرستی کے اندر وہ چلی جائے کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر ہی نہ آئے. پھر اللہ کی بات کو پہچاننا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، مسلکوں سے بچنا ہے. مسلک نہیں، ایک قرآن کی طرف آؤ. اب جو علم کے باوجود مسلکوں اور فرقوں کو ترجیح دے وہ اصل میں خواہشات کا غلام ہے. اللہ کو اس نے جواب دینا جا کر. اللہ نے یہاں ان کے بارے میں کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. العلم سے مراد ہے القرآن. قرآن آ گیا، اس کے باوجود اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف جائے گا تو اللہ نے کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نہ اللہ دوست بنیں گے نہ مددگار بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کو ہی مانگے اور اسی کے اوپر ہی عمل پیرا. آگے آ جائیے آیت نمبر 121. بہت ہی اہم بات، اہم میسج ہم سب کے لیے. ہر آیت کے اندر ہی بہت زبردست میسیجز ہوتے ہیں ہمارے لیے، لیکن کچھ میسج ہم سے بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں، قرآن کلاس والوں سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. اس سینس میں نے آپ کو بتایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو مطمئن رہنا چاہیے. بیکٹ کلوز. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. الذین آتیناہم، یہاں پر ان اچھے اہل کتاب کا ذکر. ابھی میں نے آپ کو پیچھے 3 گروہوں کا ذکر بتایا. ان میں سے ایک وہ جو سوچو بچار کر کے اسلام لانے کے قریب تھے، یہ سمجھے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے. خاص طور پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، تو رات کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کے حکموں پر ایسے عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، جیسے کہ اس کو جاننے کا حق ہے. حق کا تلاوت، یہ بڑی اہم بات ہے. حق کا تلاوت، یہی تلاوت کا جیسے حق ہے. یہاں مراد زبانی تلاوت نہیں ہے، بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، ان کے اچھے لوگوں کی، ان کی اپنی کتاب تورات کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی. حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ حق کے تلاوت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے پر امپلیمنٹ کریں گے. یہاں تک ہم رہے پہلے کہ اصل میں ہسٹری سے ہم اٹھا رہے ہیں بات کیا ہو رہی ہے، کیا بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا علم فہم والا علم ہے، سمجھ والا علم ہے اپنی کتاب تورات کا. ان کا عمل حلال کو حلال سمجھنے والا اور حرام کو حرام سمجھنے والا ہے. یعنی عمل ہے نا، سمجھ آ رہی ہے ان کو کب کیا کیسے اختیار کرنا ہے. وہ یہ کر رہے ہیں، اصل میں وہ حق تلاوتی ہی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے حکموں میں تبدیلی بھی نہیں کی. انہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی، قرآن کے آنے کی خبر ملی، انہوں نے غور و غوض کیا اور وہ بالکل حق کو فالو کرتے کرتے، اپنی کتاب کے حق کو فالو کرتے 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 وہ برج بن گئی نا کتاب. اس کو فالو کرتے کرتے وہ قرآن تک پہنچے، وہ اسلام تک پہنچے، وہ اللہ تک پہنچے، وہ نبی تک پہنچے، اور انہوں نے اپنے عمل کے اندر ان چیزوں کو لے آئے کیونکہ انہوں نے حق کا تلاوت ہی کیا، اپنی کتاب کو سمجھے تھے وہ لوگ. تبھی وہ پیشن گوئیاں پڑی نا انہوں نے وہاں. اسی ریفرنس سے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نشانیاں جو یہاں پر من و عن 100% پوری ہو رہی ہے. انہوں نے حق کا تلاوت ہی کیا. اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون، وہ اس ہدایت پر ایمان لائیں گے. وہ لوگ جو پچھلی آسمانی کتابوں کو اہمیت دیتے رہے، حق کا تلاوت ہی کرتے رہے، تورات اور انجیل کو. یقیناً اولئک یؤمنون بھی، وہ اس قرآن کی ہدایت کو بھی مان لیں گے. وہ دور نہیں رہ سکے. انہوں نے پچھلے کو اتنا اچھا لیا ہے، اتنا بہترین طریقے سے لیا اس کو جیسے اللہ چاہتے تھے. اب وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکتے، آپ کی زندگی میں ہی پالیں گے. وَمَن یَکْفُرْ بِهِ، اور جو اس ہدایت کا انکار کرنے والے ہوں گے،
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی کتابوں کے سچے پیغام کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کو کیا مانیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اپنے رسول، اپنی کتابیں نہیں جنہوں نے پڑھی، سمجھی، مانی، ان سے کیا توقع ہے کہ وہ نئے آنے والے رسول اور اس کتاب کو سنیں گے، مانیں گے، ہدایت قبول کریں گے؟ وہ تو اپنی ہدایت سے محروم ہے۔ انہوں نے تو وہاں حق تلاوتی ہی نہیں کیا، اس کو کیسے وہ فالو کریں؟ اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جنہوں نے اس کی یا اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کیا۔ کس کی تلاوت کا حق ادا نہ کیا؟ اپنی آسمانی کتاب جو ان کو ملی، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کیا، پھر اس کا حق ادا نہ کیا، قرآن سامنے آ گیا، قرآن کا بھی حق ادا نہ کیا، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، کفر کیا۔ پوری ہسٹری ہے نا۔ کفر کیا ہے؟ انکار ہے۔ کس چیز کا انکار ہے؟ کتاب ہدایت کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی امت نے مانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کون ہے؟ کہاں ہے یہ لوگ؟ خسارہ پانے۔ دنیا میں چاہے وہ دنیا کے نمبر 1 کامیاب ترین بزنس مین بن جائیں، دنیا کے نمبر 1 ٹاپ پر آنے والے کوئی ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کوئی دنیا کا عہدہ، کوئی کامیابی، کوئی شہرت، کوئی سٹیٹس، کوئی نیک نامی حاصل کر لیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی نظر میں وہ کون ہے؟ خسارہ پانے والے، اصل نقصان اٹھانے والے ہی ہیں۔ آ جائیں جی، میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ ہمیں بھی آج کتاب مل گئی، قرآن مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، ان کو ہم نے کتاب دی۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہم نے قرآن دیا، انہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا حق ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہم حق کے تلاوت کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہے، اللہ نے ہمیں چنا۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ہم کچھ سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے چنے گئے اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے چنے گئے۔ اللہ کا احسان۔ اب ہم نے آگے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک موقع تو ہمیں مل گیا، ایک راستہ کھل گیا، ایک جگہ پہ لا کر اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا، بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہم اس موقع کو اویل کریں گے؟ کیا ہم حقا تلاوتی ہی کریں گے؟ حقا تلاوتی، حقا تلاوتی صرف ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ہم امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا بیڑا غرق ہوا وہ یہ کہ ہم نے تلاوت کا جہاں قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، ہم نے اس سے ناظرہ قرآن لیا اور بس ہم اسی پر ہی اکتفا کر کے کانے ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم تو بہت تلاوت کر ہیں۔ حالانکہ قرآن جن کے لیے اترا تھا وہ تو خود عرب تھے، ان کو تو ہر چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو ان کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھئی اس کو تم سمجھو، اس کو لفظی ترجمے کو جانو، وہ تو ان کا اپنی زبان تھی۔ اب مجھے اور آپ کو تو لینا ہے نا، اور پھر حقہ تلاوتی صرف لفظی ترجمہ نہیں جاننا ہوگا بلکہ عمل کا حصہ بنا، اس پیغام حق کو لینا ہے اور پھر لے کر ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کہتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لانے والے بنیں گے، اور اگر نہیں کریں گے ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، تو بس پھر وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے والوں میں کرے، برکتیں پانے والوں میں کرے، اللہ کی رضا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل حاصل کرنے والوں میں کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ نقصان اٹھانے والے معاملات میں چلے جائیں۔ تو قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، اپنانا ہے۔ قرآن صرف سننا نہیں ہے، اس کو اپنا جینا مرنا بنانا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا نقصان اٹھانے والے سخت کاموں میں سے۔ اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ دینے والے بن جائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہدایت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیتا ہے کن کو؟ میرٹ کی بنیاد پہ، جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہدایت کی تقسیم میرٹ کے اوپر ہوتی ہے،
کسی جذبات، کسی تعلقات، کسی ریفرنس، کسی سفارش، کسی رشتہ داری، کسی دھونس، کسی زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ تو ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا مالک وہی ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے، اور اس نے اپنا کلام دے دیا ہے، کتاب ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اسی سے جڑ جائیں، اسی سے چپک جائیں، اسی سے چمٹ جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دیے رکھ زندگی کے آخری سانس تک، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ہفتے میں 3 دن ہی صحیح، ایک گھنٹہ ہی صحیح، 3 گھنٹے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہاں بیٹھ کر سنیں، آن لائن سنیں، واٹس ایپ کے اوپر سنیں، جڑے رہیں۔ میری کلاس نہیں، کوئی اور کلاس جہاں پہ واقعتاً آپ سمجھیں کہ قرآن سے ہی جوڑا جا رہا ہے، آپ کو آگے پیچھے کے قصے کہانیوں میں نہیں الجھایا جا رہا۔ جڑے جہاں آپ کو ملتی ہے کوئی کلاس، جڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسے جڑیں کہ ہم حق تلاوتی ہی کرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت جی، آیت 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ مضمون ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے، سورہ البقرہ آیت 40 سے 47 کے درمیان ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے۔ اس مضمون کی تکرار ہوئی ہے، ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ وجہ، انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا، حجت تمام کی، ان کے لیے بار بار موقع فراہم کرنے والی بات ہوتی ہے نا، کہ یہ لو موقع تمہیں مل گیا، آؤ اس موقع کو اویل کر لو، دیکھو ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، آ جاؤ، جو غلطیاں پہلے ہو چکی سو ہو چکی، ماضی کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ میرے راستے پر۔ اصلاح کے لیے اللہ پھر پکار لگا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب ہے، ان پر کیے گئے اپنے احسانات کو، اپنی فضیلت کو یاد کروا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں، اپنا عمل صالح کر لیں، تاکہ وہ حق کا تلاوتی ہی کر لیں، تاکہ وہ اس پیغمبر پر، قرآن پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ اپنی وہ جو غلطیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ چھوڑ لیں۔ نعمت سے مراد دین ہے، اللہ نے ان کو دین دیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اللہ نے ان کو من و سلوہ دیا، اللہ نے کثرت سے انبیاء ان کے اندر بھیجے، اللہ نے بہترین کتابیں ان کو اپنے دور کے اندر عطا کی، یہ سب نعمتی میری نعمتیں تھیں، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، فضلت اس وقت کے تمام اقوام پر دینی، روحانی اور ظاہری نعمتوں میں اللہ نے ان کو چنا باقی ساری قوموں کے مقابلے میں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ یہ اپنی فضیلت کے گھمنڈ میں جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ رجوع کر لو، توبہ کر لو اور نبی پر ایمان لے آؤ۔ یہ فضیلت ماضی کی بات تھی، اب تمہیں فضیلت کب ملے گی؟ جب اللہ کے دین کو مانو گے، اور اب یہ تمہاری فضیلت اصل میں تمہارا رائٹ نہیں رہا، بلکہ یہ فضیلت تم سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی ہے۔ تم سے یہ وراثت چھین چکی ہے، لیکن ابھی بھی تم اس جھنڈے کے نیچے آ سکتے ہو، اس جھنڈے کو ان کے ساتھ ہو کر تھام سکتے ہو، امت محمدیہ کا فرد بن سکتے ہو، کلمہ پڑھ سکتے ہو، آؤ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب سبق کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ کی فضیلت، اس کا احسان کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اللہ نے کہا کوئی فضیلت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہود کی تاریخ سے ہم سب کو عبرت لینی ہے۔ اگر فضیلت اللہ کا مستقل حق نہیں ہے، یعنی فضیلت کیا ہے؟ انعام تو تھا لیکن مستقل حق نہیں تھا۔ اگر عمل نہیں کیا تو کیا انعام باقی رہا؟ فضیلت باقی رہی؟ چھین لی گئی۔ فضیلت دوسری قوموں کو یاد رکھیے، امت مسلمہ کو یہ فضیلت مل گئی ہے، کب؟ جب دین اسلام کی ذمہ داری وہ پوری کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر وہ دین اسلام کی ذمہ داری دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو پھر ان کی فضیلت بھی ختم، امت مسلمہ کی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔